فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں، ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، نذیر للبشر، ہر بشر کو ڈرانے کے لیے یہ کافی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب جو چاہے آگے بڑھے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائے، اور جو ہمت ہار بیٹھے، جو نہ چاہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ او یتأخر، آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، ہر جان، ہر بندہ رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن کہتے ہیں قرضہ لو اور اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھوا دو کہ قرضہ واپس نہ کرنے کی صورت میں وہ چیز بیچ کر کام میں لائی جائے، اسے چیز مرہونہ رہن کہا جاتا ہے۔ تو ہر شخص رہن رکھا ہوا ہے، اگر وہ ایمان لائے گا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا تو بچ جائے گا، اگر وہ نہ کرے گا تو دوزخ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بچ جانے والے کون ہیں؟ الا اصحاب الیمین، جو دائیں والے ہیں۔ دائیں والے کون ہیں؟ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یوم آخرت پر، حساب و کتاب، جزا و سزا کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے جنتیوں کا سوال ارشاد فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اللہ نے جنت اس طرح بنائی، جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، اور کئی سو سال کی مسافت ہے جہنم اور جنت کے درمیان ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس قدر قوت عطا فرمائیں گے کہ جنتی وہاں سے بیٹھ کر جہنمی سے بات کر سکے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اعراف میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی جنتی جب دیکھیں گے اوپر سے تو جہنمی انہیں کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، افیزو علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی تو بہا دو، ہم تو یہاں مارے گئے ہیں، ہمارے لیے تھوڑا سا اوپر سے پانی پھینک دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ نعمتیں، یہ ٹھنڈے پانی کی نعمت، یہ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ آج کی آیت میں جنتی سوال کر رہے ہیں فی جنات یتساءلون، مومن جنتوں سے سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، وہ وجہ کیا بنی کہ تم جہنم میں آ گئے؟ قالوا، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن یہ سبق نہیں دیتا کہ لوگوں کو بھکاری بنا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسکین ہے اور وہ کاروبار کر نہیں سکتا، اس کو کاروبار کروا دینا، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دینا، اس کی مدد کر دینا، یہ بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی طرح ہے۔ فرمایا وَكُنَّا، ایک تو جواب یہ، ایک سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا جائے گا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ،
ہم اللہ پر عظمت والے بلندیوں والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا يحض على طعام المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم مسکینوں کی ضروریات کو دیکھتے نہیں تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لوگ محفلیں جمایا کرتے تھے اور اس محفل میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت جنتیوں سے کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گھس جایا کرتے تھے ان محفلوں میں جن محفلوں میں بیہودہ مذاق ہوا کرتا تھا۔ جب یہ جنتی جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے علی الارائک ینظرون، تو یہاں سے وہ لوگ گزریں گے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، دنیا میں جب مسلمان گزرتے تھے تو یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے، محفلیں جما کے اشارے کیا کرتے تھے وہ دیکھو یہ حوروں کے خامد جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، یہ جنتوں کے وارث جا رہے ہیں، یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا دور میں لاؤں گا، یہ جنتی جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اب جنتی کہیں گے وہ دیکھو وہ جہنمی کیوں جل رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پھر یہ جہنمی جواب دے گا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان محفلوں میں گھس جایا کرتے تھے جن میں بیہودہ مذاق ہو رہا ہوتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے قیامت کو جھٹلا دیا، ہم نے جزائے عمل کو جھٹلا دیا، ہم نے انکار کر دیا۔ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جلنا جلانا نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا موت نے آ لیا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، نہیں نفع دے گی کسی کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ یہ شفاعت یہ سفارش تو نفع ایمان والوں کے لیے دیتی ہے، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اعراض کرنے والوں کو نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہ دیا، نصیحت ان کے کام نہ آئی۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فرمایا یہ اس گدھے کی طرح ہیں جو جنگلی گدھا ہوتا ہے، مستنفرہ، وہ بھاگنے کو ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ فرت من قسورہ، جب وہ شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ دین اسلام کی بات سن کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، ایک کھلی ہوئی کتاب اسے دے دی جائے۔ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو رسول کیوں بنایا؟ اللہ ایک ایک صحیفہ ہم سب کے پاس بھیج دیتے، ہم اسے دیکھ کر عمل کر لیتے، آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا، لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ آخرت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، یہ ڈرتے نہیں ہیں اگر انہیں صحیفے دے بھی دیے جائیں۔ کہا کرتے تھے حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، ہمیں وہ کیوں چیز نہیں دی گئی جب تک ہمیں وہ صحائف نہیں دیے جائیں گے جو رسولوں کو دیے گئے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت کو وہی قبول کرتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ اہل تقوی کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے منہیات سے بچتے ہیں۔ فرمایا ہوا اہل التقوی، وہ اہل تقوی ہیں، وہ اہل المغفرہ، یہی اہل مغفرت ہیں، ان کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اہل المغفرہ، اور صاحب مغفرت ہیں، یہ اہل المغفرہ ہیں، یہ مغفرت والے ہیں، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی اہل تقوی بنائے، اہل مغفرت میں شامل فرما دے، آمین۔